مزید ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کینڈیڈیٹس کو ٹیم پیغام سندھ ایڈمن کا السلام۔ ویورز، جیسا کہ کل سے مجھے کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے جس میں کافی کینڈیڈیٹس جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے، اور چونکہ ابھی جو کل لسٹ اپلوڈ ہوئی ہے کٹ آف 40% مارکس والی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی، تو اس حوالے سے کافی زیادہ کیوریز تھی کینڈیڈیٹس کو، اور جن میں پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا ہم تمام اپنے فائلز کو سبمٹ کروا دیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ ابھی یو سی وائز ہی لسٹیں بنیں گی یا تعلقہ وائز بنے گی۔ تیسرا سوال کہ کیا اس کے بعد مزید اور لسٹیں بھی آئیں گی، اور چوتھا سوال کہ کیا جتنی جو بھی کینڈیڈیٹس کے نام آئے ہیں تمام کو سیٹس ملیں گی، اور میرٹ کا کیا پروسیجر ہوگا، ویٹنگ لسٹ کا کیا پروسیجر ہوگا، اور نیکسٹ ابھی یہ پروسیس کس طرف کو جائے گا۔ تو ان سوالات کے سلسلے میں میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید ہے اس ویڈیو کے بعد تمام کیوریز جو ہیں، جو کنفیوژنز ہیں، جو سوالات ہیں آپ لوگوں کے، وہ آپ لوگوں کو جوابات مل جائیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لسٹ آئی ہیں بیسیکلی یہ وہ لسٹیں ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے نئی پالیسی ابھی لانچ کی ہے کہ ابھی مائنورٹی، فیمیلز، میلز جن کا ڈیفرنٹ کرائٹیریا تھا پریویسلی، 50% میں فیمیلز کا تھا مارکس کا، 50% مائنورٹیز کا تھا، اور 55% میلز کا تھا، اس سب کو انہوں نے مرچ کر کے ابھی اوورال جو پالیسی بنا دی ہے وہ 40 مارکس کی بنا دی ہے، اور اس میں جو پروسیجر انہوں نے رکھا ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم رکھا ہے، کہ مینز کہ کسی بھی تعلقہ میں جو سیٹس ہوں گی یا جو مارکنگ ریشو ہوگا وہ ٹاپ ٹو باٹم آئے گا، اور منیمم جو مارکس ہوں گی وہ 40 پہ ہوں گی، اس کے نیچے والے مارکس جت کے بھی آئیں گے وہ فیل ڈکلیئر ہوگا، سوائے ان تعلقات کے جن کو ڈپرائیوڈ کا درجہ دیا گیا ہے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیکورڈ تعلقات، جہاں پہ ایجوکیشنل ریشو بہت زیادہ لو ہے۔ وہ 18 تعلقات ہیں، ان کی بھی لسٹ انہوں نے اپلوڈ کر دی ہے پہلے سے۔ تو ابھی پھر یہ ہے کہ یہ جو لسٹیں آئی ہیں اس میں جو غلط کوسچنز تھے، ڈیٹس کی مارکس کم ہو گئی تھی، اور گریوینسز کمیٹی بنی تھی، گریوینسز کمیٹی نے بعد میں پھر جو ہے ہیئرنگز کی تھی، کینڈیڈیٹس کراچی آئے تھے، انہوں نے اپنی ریزرویشنز دی تھی، تو وہ جو مارکس ڈفرینٹ پیپرز کی انہوں نے ایڈ کی تھی، تو اس کے بعد وہ مارکس ابھی اس میں لگ گئی ہیں تمام کینڈیڈیٹس کی، جن کے وہ کوسچنز انہوں نے صحیح کیے تھے اور وہ آئی بی اے نے ان کو غلط ڈکلیئر کیا تھا تو ان کو ایڈیشنل مارکس دیے گئے ہیں، بلکہ باقی جن کینڈیڈیٹس نے وہ کوسچن ہی غلط کیے ہوئے تھے، ان کے آنسرز ہی غلط لکھے ہوئے تھے اور آئی بی اے نے ان کو ابھی کریکٹ کیا ہے، تو ان کو ایڈیشنل مارکس نہیں ملی ہیں۔ سو لہٰذا یہ رزلٹ بالکل ابھی اپڈیٹڈ ہے۔ اور دوسری بات کہ ابھی جو پروسیجر نیکسٹ رکھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ابھی یہ تمام جو سیٹس ہیں، جو لسٹیں بنے گی، یہ تعلقہ وائز ہیں، تو ابھی یہ لسٹ فائنل نہیں ہے، یہ تو اوورال انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے اپنی لسٹ بنا دی ہے۔ اس کے بعد تمام ڈسٹرکس میں تعلقہ وائز جو ابھی سیٹیں بچیں گی، تعلقہ وائز ڈی او صاحبان جو ہے ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹیز جو ہیں دوسری لسٹ بنائیں گی، ان لسٹوں میں جو ٹاپ ٹو باٹم والا طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے گا، کہ مطلب جو ریمیننگ کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ ٹاپ مارکر جو ہوگا وہ نمبر 1 پہ آئے گا، اور جو پھر لاسٹ مارکس والا ہوگا وہ 40 تک ڈیفینیٹلی وہ لاسٹ نمبر پہ آئے گا۔ اس لسٹوں کے حساب سے پھر جو
اس تعلقے میں جتنی ویکنسیز ہوں گی، فرض کریں کہ کراچی سینٹرل میں ابھی اس پروسیس کے بعد 60 ویکنسیز بچ رہی ہیں، اور جو انہوں نے پھر لسٹ بنائیں گے وہ لوگ، تو اس میں فرض کریں گے جو ٹاپ مارکر ہوگا اس کے مارکس ہوں گے 57 فرض کریں، یا 54 کر لیں آپ، تو وہ نمبر 1 پہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ریشو مارکس کا نیچے آتا جائے گا۔ جن کینڈیڈیٹس کے مارکس ایکول ہوں گے وہاں پہ پھر ڈفرینٹ فیکٹرز دیکھے جائیں گے، ایج فیکٹر دیکھا جائے گا، ان کے کوالیفیکیشن فیکٹر دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے ان کی نمبرنگ کی جائے گی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ تو پھر یہ ہوگا کہ جو 60 سیٹس ہیں وہ ان ٹاپرز کی فل اپ ہو جائیں گی۔ باقی جو کینڈیڈیٹس رہ جائیں گے ان کا نام اس ٹاؤن یا اس تعلقہ کی ویٹنگ لسٹ میں آئے گا ان اے سیکوینس۔ تو پھر جو ویٹنگ لسٹ ہوگی وہ 2 سال کے لیے اپلیکیبل ہو جائے گی، بن جائے گی، وہ بھی فردر ڈسپلے ہوتی رہیں گی ٹائم ٹو ٹائم۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جو سیٹس خالی ہوتی جائیں گی ان سیٹس پہ ویٹنگ لسٹ والے کینڈیڈیٹس کو ان کے نمبرنگ کے حساب سے آفر آرڈرز دیے جائیں گے، اور پھر وہ لوگ اپنی فائلیں وغیرہ جمع کرائیں گے۔ تو لہٰذا یہ تمام کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ ابھی اپنی فائلیں جمع نہیں کرائیں گے، آپ لوگ اپنی ویٹ کریں گے کہ ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹیز ابھی اپنے تعلقہ وائز جو ہے فردر میرٹ لسٹیں بنائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر پروسیجر فالو ہوگا کہ کس کینڈیڈیٹ کا نمبر کون سا آ رہا ہے، اور اس میں ابھی سیٹس کتنی بچ رہی ہیں، پی ایس ٹی کی یا جی ایس ٹی کی، اور پھر اس کے بعد ان کو آفر آرڈر دیے جائیں گے ایز پر ویکینسیز۔ باقی جو رہ جائیں گے کینڈیڈیٹس وہ پھر چلے جائیں گے ویٹنگ میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نئی پالیسی ابھی لانچ ہوئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ڈپرائیوڈ تعلقات ہیں، ڈپرائیوڈ تعلقات والوں کی جو ہے جن کے 50% سے 40% سے کم مارکس ہیں ان کے لیے سندھ گورنمنٹ ابھی آن لائن کلاسز کا بھی کلاسز کا بھی جو ہے پروگرام بنا رہی ہے۔ ان کی کلاسز ہوں گے، ان کے بعد ان کا ری ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کو ان کے حساب سے سیٹیں مل جائیں گی۔ تو بیسیکلی یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، جس میں میں نے تمام چیزیں آپ لوگوں کو گائیڈ کی ہیں۔ جن کو کوئی بھی کیوریز تھی، امید ہے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے۔ مزید آپ ہمارے ساتھ اپڈیٹڈ رہیے، ہمارے واٹس ایپ گروپس میں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کرتے رہیں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرتے رہیں۔ تو جو بھی اس طرح کی نیوز آئیں گی، جو بھی اس طرح کی ایجوکیشنل اپڈیٹ آئیں گی، ہم ایتھینٹیکیٹڈ اور جو بالکل فیئر ہوں گی وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ ہم دوسرے فیس بک کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، دوسرے ایڈمنس کی طرح نہیں ہیں کہ صرف سنسنی پھیلانے کے لیے اپنی جو ہے ویوز بڑھانے کے لیے ہم اس طرح لوگوں کو مس گائیڈ کریں۔ آپ کو پتہ ہے پیغام سندھ ایک ٹرسٹ کا نام ہے، ایک فیتھ کا نام ہے جو آپ لوگوں نے ہم پہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔ مزید ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔